کہ حضرت میں جس وقت حکیم صاحب کے پاس جا کر بیٹھا، حکیم صاحب نے کوئی دوائی نہیں دی، کوئی بات نہیں سمجھائی، کسی طرح کا مجھے کوئی نسخہ نہیں دیا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، بس میں بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے میرا غصہ زائل ہو گیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو نظام قائم کیا ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر اللہ کے اولیاء اللہ، اور دنیا میں اللہ کے علم والے، اللہ والے علماء، دنیا میں بڑے بڑے اس طرح سے اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس طرح کے اپنے ولی پیدا فرما رکھے ہیں۔ ان کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان جب کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس ولی کی صفات، وہ اللہ والی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ایک میرے مرید کا خط آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ حضرت میرے دل کے اندر بڑی سختی ہے، غصہ بہت آتا ہے، بات بات پر میں بگڑ جاتا ہوں، اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیں۔ تو حضرت کے یہ مرید لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ حضرت نے اسے خط لکھا کہ لکھنؤ کے اندر فلاں مقام پر میرا ایک شاگرد ہے، میرا ایک مرید ہے، وہ حکیم ہے، اس حکیم کی دکان پر جا کر تمہیں بیٹھنا ہے، 15 دن تک تمہیں وہاں بیٹھنا ہے۔ حکیم صاحب اپنا کام کرتے رہیں گے، تمہیں صرف وہاں بیٹھنا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ خط جب ان کو ملا، اس جگہ کو تلاش کرتے کرتے اس حکیم صاحب کی دکان پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر ان سے اجازت لے کر کہ حضرت کا یہ پیغام ہے، آپ اس کو مجھے اجازت دے دیں۔ تو حکیم صاحب نے ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دی کہ آپ تشریف رکھیے۔ یہ 15 دن تک وہاں بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ حضرت الحمدللہ میرا غصہ بالکل زائل ہو گیا، اب میرے اندر غصہ جو ہے کسی بلا وجہ کسی بات پر نہیں آتا ہے۔ کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ غصہ آنا چاہیے، بالکل غصے کا ختم ہونا بھی یہ انسانیت کے خلاف ہے، البتہ کنٹرول میں ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت کے پاس پھر خط لکھا کہ حضرت میں جس وقت حکیم صاحب کے پاس جا کر بیٹھا، حکیم صاحب نے کوئی دوائی نہیں دی، کوئی بات نہیں سمجھائی، کسی طرح کا مجھے کوئی نسخہ نہیں دیا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، بس میں بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے میرا غصہ زائل ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ وہ جو حکیم صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حلم اور برداشت کا جو مادہ رکھا ہے، وہ ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے اندر منتقل ہوتا چلا گیا اور غصہ اس حلم کے آنے کی وجہ سے ختم ہوتا چلا گیا۔ اس لیے پیارے دوستو، بزرگوں، میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا چاہیے۔ آپ وقت نکال کر علماء کی مجلسوں میں جاؤ، ان کی مجلسوں میں بیٹھو اور بیٹھ کر کے مستقل، اگر کچھ بھی آپ ان سے سننا نہیں چاہتے ہیں، خالص بس ان سے محبت کے طور پر جا کر بیٹھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفات انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ صفتیں آپ کے اندر ان کی صحبت کی وجہ سے منتقل ہو جائیں گی۔ اور پیارے دوستو، بزرگوں، جب اللہ والوں کے پاس جایا کرو تو محبت میں آدمی پیاری چیز ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں، خالی ہاتھ نہ جایا کرو، ان سے دعا کی درخواست بھی کر کے آیا کرو اور ان کے پاس بیٹھو، جا کر مسائل معلوم کرو۔ مسائل بھی نہ پوچھو تو کم از کم جا کر کے ان کے چہروں کو دیکھو اور ان کے پاس بیٹھو، اس سے تمہارے اندر وہ اللہ والی صفات پیدا ہو جائیں گی، دل کی قساوت اور سختی ختم ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج کل پیارے دوستو،
بزرگوں، اس موبائل کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جانا دشوار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے موبائل کا استعمال کرتے ہو، لیکن اپنے علاقے کے اللہ والوں کی صحبت میں ضرور جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔